وہ علی کے جسے سرکار فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، وہ علی کے جس کے گھر میں قرآن کی آیات اتریں، وہ علی کے جس کے گھر میں آیت تطہیر اترے، تو یہ وہ علی ہیں کہ جس کے گھر میں جبریل آئیں تو وہ بھی دستک دے کر آئیں۔ کسی کے کہنے پر نہ چلیں، کسی کے کہنے پر، کسی کے ورغلانے پر، کسی کے اکسانے پر، کسی کے دکھانے پر، کسی کے یوں سمجھے کہ بہلانے اور پھسلانے پر۔ اب یہ دیکھیں کہ خود ان کے مابین کیسی محبتیں تھیں۔ آپ دیکھیں کہ حضرت مولا علی حضرت ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کیسے تعلقات تھے، کیسی محبتیں تھیں اور کیسی شفقتیں تھیں، کیسا ان کا آپس میں ایک ریلیشن تھا، ایک تعلق تھا۔ اگر چاہتے ہو کہ رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو، رب کی معرفت حاصل کرو، رب کا قرب حاصل کرو، تو تمہیں چاہیے کہ تم مولا علی کے دروازے پر آؤ۔ کہ کسی نے پوچھا کہ آپ افضل ہیں یا علی؟ اب یہ میں ان دوستوں سے کہوں گا کہ آئندہ جب کبھی بھی یہ بحث چھیڑو نا کہ علی افضل ہیں یا امیر معاویہ افضل ہے، تو یہ جملہ، یہ کلمہ اپنے ذہن میں پہلے لے آنا اور پھر اس بحث کو بعد میں چھیڑنا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ہے، کیا مزاج ہے، کیا ظرف ہے، کیا محبت ہے اہل بیت کے ساتھ۔ میں قربان جاؤں اسے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سامعین ذوی الاحترام، یوں تو قرآن پاک، احادیث مبارکہ، یوں سمجھیں کہ فضائل صحابہ میں، فضائل اہل بیت میں، فضائل مولا علی میں لبریز ہیں۔ بالکل وہاں سے اگر انتخاب کیا جائے آیتوں کا، احادیث کا، تو بات بہت طویل ہو جائے، بہت یوں سمجھے کہ وقت درکار ہو۔ لیکن جو یہ ایک خاص معاملہ چلتا ہے حضرت مولا علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بغض رکھا کرتے تھے۔ تو آج صرف 2 سے 3 احادیث میں آپ کے سامنے عرض کروں گا جس سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو کلمات کہیں، آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر کتب کی طرف جایا جائے تو بے شمار کتب ہمیں ملتی ہیں، لیکن یہ حضرت مفتی احمد دیار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حکیم الامت، جنہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک نظر یہ ایک کتاب لکھی ہے، اور اس میں آپ نے فرمایا کہ ایک بار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضرین سے فرمایا کہ جو کوئی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں قصیدہ پڑھے تو میں اسے فی شعر 1000 دینار دوں گا۔ چنانچہ حاضرین شعراء نے اشعار پڑھے اور انعام لیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر شعر پر کہتے تھے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے افضل ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے افضل ہیں۔ شاعر شعر پڑھتا اور حضرت امیر معاویہ فرماتے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے افضل ہیں۔ یعنی شاعر جو بھی اپنا ایک خیال پیش کرتا، ایک تصور پیش کرتا، ایک ظرف پیش کرتا، اپنے علم کی وسعت پیش کرتا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بہترین جملہ ارشاد فرماتے۔ آپ فرماتے نا تم اس مقام تک پہنچے ہی نہیں ہو جہاں تک حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہیں۔ تو آپ ہر شعر پر یہ کہتے جاتے کہ علی اس سے بھی افضل ہیں، علی اس سے بھی افضل ہیں، علی اس سے بھی افضل ہیں۔ عمرو بن عاص شاعر نے ایک قصیدہ علی مرتضیٰ کی شان میں پڑھا جس کا ایک شعر یہ تھا: هو النبأ العظیم والفلک نوح وباب اللہ وانقطع الخطاب۔ اب اس کا ترجمہ ملاحظہ کیجئے کہ کیا خوب شعر کہا ہے۔ اس پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے خوش ہوئے اور کتنا انعام بھی عنایت فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت عمرو بن عاص نے جب یہ شعر پڑھا جس کا ترجمہ بنتا ہے کہ حضرت علی بڑی خبر والے ہیں، نوح علیہ السلام کی کشتی ہیں، اللہ کا دروازہ ہیں، ان کے بغیر اللہ سے کوئی کلام نہیں کر سکتا۔ یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثل ہے۔ اگر کسی نے اپنا بیڑا پار کرنا ہو دین و دنیا میں، دنیا اور آخرت میں، تو اسے چاہیے کہ اس کشتی میں سوار ہو جائے۔ جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان نوح سے بچانے کے لیے اس نے کام کیا تھا، اسی طرح اس زمانے کے جتنے بھی طوفانات ہیں، جتنے بھی مصائب ہیں، جتنے بھی رنج و الم ہیں، جتنے بھی غم اور درد ہیں، اگر ان سے بچنا ہے اور روز محشر قیامت کی سختیوں سے بچنا ہے تو علی کے دامن میں آ جاؤ، علی کے دامن کو تھام لو، انشاءاللہ تمہارا اس دنیا میں بیڑا پار ہے اور آخرت میں بیڑا پار ہے۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ اللہ کا دروازہ ہے، ان کے بغیر اللہ سے کوئی کلام نہیں کر سکتا۔ اگر چاہتے ہو کہ رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو، رب کی معرفت حاصل کرو، رب کا قرب حاصل کرو، تو تمہیں چاہیے کہ تم مولا علی کے دروازے پر آؤ۔ مولا علی کے دروازے پر پہنچو گے، حضرت مولا علی حضور کے دروازے پر پہنچائیں گے اور حضور جو ہے لے کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیں گے۔ تو یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اس حضرت عمرو بن عاص نے یہ شعر کہے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شاعر کو 7000 دینار عطا کیے۔ اب یہ محبت مولا علی نہیں ہے قلب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، تو اور کیا ہے؟ اب اس سے بڑھ کر محبت کیسی ہونی چاہیے؟ میں ہمیشہ سے میرے دوستوں ایک بات کہتا ہوں کہ کسی کے کہنے پر نہ چلیں، کسی کے کہنے پر
کسی کے ورغلانے پر، کسی کے اکسانے پر، کسی کے دکھانے پر، کسی کے یوں سمجھے کہ بہلانے اور پھسلانے پر۔ آپ یہ دیکھیں کہ خود ان کے مابین کیسی محبتیں تھیں۔ آپ دیکھیں کہ حضرت مولا علی، حضرت ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان کیسے تعلقات تھے، کیسی محبتیں تھیں اور کیسی شفقتیں تھیں، کیسا ان کا آپس میں ایک ریلیشن تھا، ایک تعلق تھا۔ اب ایک اور حدیث دیکھیے جسے مسند امام احمد بن حنبل میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی مسئلہ پوچھا۔ ایک شخص آیا بارگاہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور کوئی مسئلہ دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ مسئلہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو، وہ مجھ سے بڑے عالم ہیں۔ یہ شان علی المرتضیٰ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جو اعتراف کر رہے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بھائی میرا علم مولا علی کے مقابلے میں کیا ہے؟ وہ علی کہ جسے سرکار فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، وہ علی کہ جس کے گھر میں قرآن کی آیات اتریں، وہ علی کہ جس کے گھر میں آیا تطہیر اترے، تو یہ وہ علی ہیں کہ جس کے گھر میں جبریل آئیں تو وہ بھی دستک دے کر آئیں، تو ان کو چھوڑ کر تم مجھ سے آ کے مسئلہ پوچھتے ہو۔ تو اس نے کہا آپ ہی فرما دیں، مجھے آپ کا جواب زیادہ پسند ہے۔ اس سامنے والے شخص نے کہا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ جواب دے دیں حضرت، تو آپ کا جواب مجھے زیادہ پسند ہے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو نے یہ بہت بری بات کی، کیا تو ان سے نفرت کرتا ہے جن کی توقیر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے؟ اللہ اکبر! کیا شان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے حق میں بیان فرما رہے ہیں، اور ہم لوگوں کے درمیان کیا ان کے بارے میں ایک تاثرات بیٹھے ہوئے ہیں، کیا تصورات بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں، آپ خود محاسبہ کریں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بہت بری بات کی، کیا تو ان سے نفرت کرتا ہے جن کی توقیر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، ان کے کمال علم کی بنا پر، اور جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام، مگر میرے بعد نبی نہیں۔ اور جن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت علم کا یہ حال ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کوئی مشکل درپیش آتی تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حل کراتے تھے۔ میں تو پھر بھی امیر معاویہ ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خود مسائل کس سے حل کروایا کرتے تھے؟ حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذات سے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرما کر اس شخص سے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جا، اور اس کا نام وظیفہ والوں کے دفتر سے خارج کر دیا۔ یہ کتاب النہایہ میں حوالہ موجود ہے۔ اب وہ حضرات جو کہتے ہیں کہ نہیں جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو معاذ اللہ وہ شخص ہیں، وہ صحابی ہیں کہ جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبروں پر معاذ اللہ دشنام درازی کرایا کرتے تھے، سب و شتم کرایا کرتے تھے۔ اب یہ شخص تنہائی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا ہوا ہے اور بظاہر دشمن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلوم ہوتا ہے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے پاس بٹھانے سے بھی اجتناب کیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہاں سے نکل جاؤ، کہ یوں نہ ہو کہ تمہاری صحبت سے اور کچھ لوگ بھی متاثر ہو جائیں، تو لہٰذا مہربانی کرو یہاں آئندہ نہ آیا کرو۔ ایک اور روایت سماعت کیجیے اور اپنے کلیجے کو ٹھنڈا کیجیے، اپنے ایمان کو تازہ کیجیے کہ ایک بار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علی شیر تھے، علی شیر تھے، علی 14ویں رات کے چاند تھے، علی رحمت خدا کی بارش تھے۔ سبحان اللہ! کیا شان ہے کہ جو حضرت امیر معاویہ حضرت مولا علی کے شان میں کلمات کہہ رہے ہیں۔ حاضرین میں سے کسی نے پوچھا کہ آپ افضل ہیں یا علی؟ یہ قابل توجہ امر، قابل توجہ بات، قابل توجہ معاملہ کہ کسی نے پوچھا کہ آپ افضل ہیں یا علی۔ اب یہ میں ان دوستوں سے کہوں گا کہ آئندہ جب کبھی بھی یہ بحث چھوڑو نا کہ علی افضل ہیں یا امیر معاویہ افضل ہے، تو یہ جملہ، یہ کلمہ اپنے ذہن میں پہلے لے آنا اور پھر اس بحث کو بعد میں چھیڑنا۔ اور یہ وہ فیصلہ ہے جو خود ان ہستیوں نے کیا ہے، آپ نے اور میں نے نہیں کیا۔ یہ 1400 سال بعد کسی مولوی صاحب نے، شیخ الاسلام نے نہیں کیا، یہ ان ہستیوں نے کیا ہوا ہے، پہلے سے ہی فیصلہ ہو چکا ہے اور خود انہوں نے فیصلہ کیا، انہوں نے اپنی زبان سے فیصلہ کیا۔ آئیے سنتے ہیں کیا فیصلہ کیا ہے۔ حاضرین میں سے کسی نے پوچھا کہ آپ افضل ہیں یا علی؟ تو آپ نے فرمایا کہ علی کے قدم ابو سفیان کی آل سے افضل ہیں۔ اللہ اکبر! سبحان اللہ! کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ہے، کیا مزاج ہے، کیا ظرف ہے، کیا محبت ہے اہل بیت کے ساتھ۔ میں قربان جاؤں ایسے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو آپ فرماتے ہیں کہ آل ابی سفیان، میں تو کیا پوری آل جو ہے میرے والد ابو سفیان کی، وہ سب ایک طرف، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم مبارک ایک طرف۔ ان سے کہا گیا کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کیوں کی؟ تو فرمایا الملک عقیم، یعنی ملک کی جنگ تھی۔
اب یہ بھی وہ ایک خاص موضوع ہوتا ہے کہ جی جناب اتنے لوگ معاذ اللہ شہید ہوئے، اتنے لوگ مارے گئے، یہ گروہ باغیہ ہے الیاذ باللہ وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ گروہ باغیہ ہے، اس سے محدثین نے کیا مراد لیا ہے، علماء نے کیا مراد لیا ہے، اور اس میں جو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، فرمایا گیا تھا کہ تمہیں ایک باغی گروہ جو ہے وہ قتل کرے گا، تو اس حدیث کی کیا توجیہ ہے؟ اور اسی طرح حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا جو ایک گروہ میں ایک شخص موجود تھا، آپ کی جانب سے ایک لشکر میں جو شخص موجود تھا، اس نے جا کے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے اس کو جا کے شہید کیا، تو اس کی پھر کیا توجیہ بنے گی؟ جو عشرہ مبشرہ جنتی صحابی کو معاذ اللہ قتل کر دے تو اس کے لیے کیا توجیہ بنے گی؟ تو یہ انشاءاللہ پھر کبھی معاملات زندگی رہی تو آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے۔ بہرحال یہ وہ شانیں ہیں اور یہ وہ مقامات ہیں جو اہل بیت کرام اور صحابہ کرام کے درمیان باہمی محبتیں تھیں، باہمی یوں سمجھے کہ عقیدتیں تھیں اور باہمی ایک تعلقات تھے، لیکن آج ہمارے ذہنوں میں ایک رونگ نمبر فٹ کر دیا گیا اور ایک ایسی بات ڈال دی گئی کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نہیں جناب نہیں، وہ تو اتنے آپس میں دشمن تھے کہ الیاذ باللہ اتنا تو ہندوستان اور پاکستان کوئی دشمن نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان نفوس قدسیہ کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے مشاجرات سے بچ کر ہمیں اللہ پاک ہمیں ان کی سیرتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔